السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے وفادار کتا۔ کیتر پہاڑی سلسلہ 270 کلومیٹر کے ایک پٹی کی صورت میں سندھ اور بلوچستان کے درمیان ایک قدرتی سرحد ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کا ایک حصہ کراچی کے شمال میں آ کر ختم ہوتا ہے، جبکہ ایک حصہ بلوچستان کے ضلع خندار میں بروئی پہاڑی سلسلے سے جا ملتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کے سب سے اونچے پہاڑ کا نام ڈڑھیارو پہاڑ ہے، جو سطح سمندر سے 7000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس عظیم و شان پہاڑ پر ایک وفادار کتے کی قبر موجود ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک دفعہ ڈڑھیارو پہاڑ کی چوٹی پر ایک بروئی نوجوان اپنی کدال سے قبر کھود رہا تھا۔ وہ دکھ سے نڈال تھا اور پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ قبر کھودنے کے بعد اس نے ایک بوری کھولی۔ بوری میں ایک کتا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ اس کے جسم میں زندگی کی کوئی علامت نہ تھی۔ وہ بیچارہ اب اس جہاں میں نہیں رہا تھا۔ نوجوان نے اس کتے کو قبر میں لٹا دیا اور اس کے اوپر پتھر رکھنے لگا۔ اس دن ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ بروئی نوجوان نے اپنے وفادار کتے کی قبر پر آخری پتھر رکھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ صرف وادیاں اور پہاڑ ہی اس کی آواز سن سکتے۔ اس نے پورا دن وہاں گزارا اور شام کو روتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ گھر میں بھی اسے سکون اور قرار نہ مل سکا۔ اسے اپنے وفادار کتے کے ساتھ گزارے ہوئے دن بہت یاد آ رہے تھے۔ ڈڑھیارو پہاڑ نیچے یہ بروئی نوجوان ایک پہاڑی گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک چھوٹے سے کتے کو پہاڑوں میں بھٹکتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ چھوٹا سا کتا بہت ہی خوبصورت تھا۔ نوجوان نے اسے پکڑ لیا اور جھونپڑی میں لے آیا۔ نوجوان اس کا بہت خیال رکھنے لگا۔ کتا جوان ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بروئی نوجوان اور کتے کا پیار بڑھنے لگا۔ وہ دن رات مالک کے ساتھ رہتا تھا۔ پوری وادی میں ان کے پیار اور محبت کے چرچے ہونے لگے۔ گاؤں میں ایک دکان تھی جہاں ضرورت کا سامان مل جاتا تھا۔ نوجوان اس دکان سے گھر کے لیے سودا سلب لینے کتے کے ساتھ اس کی دکان پر اکثر جایا کرتا تھا۔ ایک سال خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بارش نہ ہوئی۔ ظاہر ہے کہ بارش نہ ہونے کے باعث فصل نہ ہو سکی۔ نوجوان نے دکاندار سے کہا کہ ایک سال تک اسے ادھار سامان دیا جائے۔ کچھ سوچ کر دکاندار نے کہا کہ وہ اپنا کتا قرض کی ادائیگی تک یہاں ضمانت کے طور پر چھوڑ جائے۔ غریب اور مجبور نوجوان کو ایسا ہی کرنا پڑا۔ اپنے کتے سے جدا ہونے کا اسے بہت افسوس تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے کتے کے کان میں کہا، اپنے نئے مالک سے وفادار رہنا۔ جب تک میں قرض ادا نہ کروں واپس ہرگز نہ آنا۔ معصوم جانور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ اپنے مالک کا دکھ شدت سے محسوس کر رہا تھا اور اپنے آپ کو نئے مالک کے ساتھ عارضی طور پر رہنے کو تیار کر رہا تھا۔ نوجوان اپنے وفادار کتے کو دکاندار کے حوالے کر کے اپنے گاؤں چلا گیا۔ دکاندار نے کتے کے گلے میں زنجیر ڈالی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ بیچارے کتے نے پہلے تو کبھی زنجیر دیکھی ہی نہیں تھی۔ اسے عجیب سا لگ رہا تھا، پھر بھی اسے اپنے نئے مالک کے ساتھ وفاداری کرنی ہی تھی۔ دن گزرتے گئے۔ بروئی نوجوان نے اپنے کھیتوں کو بڑی محنت سے تیار کیا۔ اسے انتظار تھا بارش ہو اور فصل اچھی ہو جائے تاکہ وہ قرض اتار کر اپنے کتے کو واپس گھر لے آئے۔ ایک رات دکاندار کے گھر میں چور گھس آئے۔ چور دکاندار کی پوری نقدی زیورات اور دوسرا قیمتی سامان چرا کر لے گئے۔ کتا زنجیر میں بندھا ہوا تھا، لہذا مجبور تھا۔ وہ زور زور سے بھونکنے لگا۔ دکاندار جاگ اٹھا۔ اسے محسوس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ اس نے فوراً کتے کو زنجیر سے آزاد کر دیا۔ کتا چور کے پیچھے دوڑا۔ چور گاؤں کے باہر ندی کے کنارے پہنچ گئے تھے۔ کتے نے ان کو گھیر لیا۔ دکاندار بھی پیچھے پیچھے چلا آیا۔ اس کے ساتھ ہی گاؤں کے بہت سارے لوگ بھی لاٹھیاں اور کلاڑیاں لے کر وہاں آ گئے۔ اس طرح چور وہیں سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دکاندار کتے کے اس کارنامے پر بے حد خوش ہوا اور کتے کو آزاد کرنے اور اپنے اصل مالک کے پاس واپس بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ تمہارے وفادار کتے نے مجھے بے حد خوش کر دیا ہے۔ اس نے میری قیمتی چیزیں، نقدی اور ساز و سامان چوری ہونے سے بچا لیا ہے۔ میرے خیال میں تمہارے کتے نے تمہارا قرض چکا دیا۔ اب تم میرے قرض دار نہیں ہو۔ تمہارے کتے کو آزاد کر کے تمہارے پاس واپس بھیج رہا ہوں۔ دوسرے دن دکاندار نے کتے کے گلے میں یہ پرچی ڈالی اور زنجیر کھول کر کتے کو اپنے پرانے مالک کے گھر جانے کا حکم دے دیا۔ کتے نے خوشی خوشی اپنے پرانے مالک کے گھر کی طرف دوڑنا شروع کیا۔
وہ پہاڑی رکاوٹوں کو پھلانگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے پرانے بروئی مالک پر پڑی۔ اب کی بار بارش خوب ہوئی تو فصل بھی اچھی ہوئی۔ بروئی نوجوان نے اناج بیچ کر قرض کے پیسے دینے کا انتظام کر لیا تھا۔ وہ دکاندار کی طرف ہی آ رہا تھا۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ کتا خوشی سے دم ہلانے لگا، لیکن دونوں کے جذبات و احساسات ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ ایک بے حد خوش تھا تو دوسرا اس کے برعکس دکھ اور غصے میں تھا۔ کتے نے سوچا کہ اس کا پرانا مالک اس کی بہادری پر بہت خوش ہوگا اور اسے پیار کرے گا، جبکہ بروئی نوجوان سمجھ رہا تھا کہ یہ دکاندار کے ہاتھ سے بھاگ آیا ہے اور اس کے لیے شرمندگی اور ذلت کا باعث بنا ہے۔ بے شرم کتے، تم نے میری بے عزتی کرا دی، تم نالائق اور نمک حرام ہو۔ کتا بیچارہ اپنے مالک کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا، لیکن مالک نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ اتنے قابل فخر اور وفادار جانور کے لیے یہ سب کچھ برداشت سے باہر تھا۔ اسے یقین ہو چلا کہ اس کو پرانا مالک قبول نہیں کرے گا، لہذا وہ غم کی شدت سے وہیں ڈھلوانی راستے پر گر گیا اور دم توڑ گیا۔ نوجوان جب دکاندار کے پاس قرضہ واپس کرنے پہنچا تو اسے حقیقت کا علم ہوا۔ دکاندار نے اسے بتایا کہ اس نے کتے کے گلے میں کتے کی رائی اور قرض کی معافی کا پرچہ لکھ کر باندھ دیا تھا۔ دکھ، اداسی اور پچھتاوے کا بوجھ لیے نوجوان وہاں سے روانہ ہوا۔ ہلکی ہلکی بارش تھی، لیکن اس نوجوان کے دل میں تو دکھ اور پشیمانی کی تپش تھی۔ اس نے اپنے مرے ہوئے محبوب کتے کو بوری میں ڈالا اور ڈاڈیارو پہاڑ کی چوٹی پر قبر کھود کر اسے دفنا دیا۔ آج بھی اس وفادار اور قابل فخر کتے کی قبر اس پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے، جہاں سال کے 12 ماہ زبردست ٹھنڈ رہتی ہے۔ صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن سندھ کے لوگ وفادار کتے کی کہانی کو نہیں بھولے۔ شکریہ۔